گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اور اس کے رسول انہی کاموں سے راضی ہوتے ہیں جو کرنے کا انہوں نے بندے کو حکم ارشاد فرمایا ہے، جو نیک کام کہلاتے ہیں، جو اچھے کام کہلاتے ہیں۔ اچھے برکت والے بھلائی والے کاموں میں سے ایک بہت بہترین کام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ جو بندہ اپنا معمول بنا لے، اپنی عادت بنا لے، اپنا شوق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو بنا لے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے، وہ پر سکون زندگی گزارتا ہے، راحت اطمینان اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی مشکل کبھی اس کے سامنے آئے ہی نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس پر بھی یہ سارے زندگی کے فیز آتے ہیں، لیکن وہ ان کو اچھے انداز سے فیس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات اس بندے پر ہو رہی ہوتی ہیں اور برس رہی ہوتی ہیں۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے ایک ایسا فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ کیسا زبردست طریقہ ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا کہ ہم درود پڑھیں اور فرشتہ ہمارا نام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں پیش کرے۔ تو کیوں نہ درود پڑھنے کو اپنا معمول بنایا جائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے اور عافیتوں کے پانے کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلے کو رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ آئیے مزین کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو۔ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير۔ قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے،
اور اللہ قادر ہے، واللہ غفور رحیم۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو۔ ان اللہ يحب المقسطین، بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو۔ ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو۔ اللہ اعلم بإیمانہن، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو۔ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال۔ وآتوهم ما أنفقوا، اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا۔ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو۔ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، اور کافرنیوں کے نکاح پر جمے نہ رہو، اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی اس کی تعلیمات سے روشنی پاتے رہیں، نورانیت پاتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، تاکہ ہم وہ انسان بن سکیں جو قرآن کا مطلوبہ انسان ہے، جو قرآن کا سکھایا ہوا انسان ہے، جو قرآن کی تربیت لے کر آراستہ اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو کرنے والا انسان ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے مضامین، مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سلسلے کا عنوان ہے سہولت یا ضرورت۔ لوگ اپنی سہولیات اور ضروریات میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی پورا نہیں ہو رہا، یہ بھی پورا نہیں ہو رہا، یہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ پلاننگ کیا ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، پہلے کس چیز کو بندہ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے جس دور میں ہم ہیں تو
بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہے. وہ کبھی اولاد کا دکھ بیان کرتا ہے، کبھی معاش کا دکھ بیان کرتا ہے، کبھی گھر کے اخراجات کما تو اچھا رہا ہوں لیکن پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا ہے، یہ دکھ بیان کرتا ہے. کبھی بیان کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ ملنے جلنے والوں کو، رہنے سہنے والوں کو وہ سہولیات نہیں دے پا رہا جتنے اور لوگ دے رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ فکریں اتنی زیادہ پھیل کیوں گئی ہیں؟ انسان سہولت اور ضرورت میں فرق کیوں نہیں کر پا رہا؟ اور اگر فرق کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے کیا فائدہ نصیب ہوگا زندگی میں؟ ان چیزوں کو بیلنس کرنے سے کوئی فرق بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اطمینان کی طرف زندگی اس باب پر گفتگو کرنے سے آ بھی سکتی ہے یا نہیں؟ آج انشاءاللہ اس موضوع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے. ابھی آئیے عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ موضوع پر گفتگو رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. خدا کے پیارے نبی ہمارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، شفیع بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مطاع بھی ہیں، قسیم بھی ہیں. خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. یہ لا دوا ہے مرض ہمارا، طبیب کیوں کریں گے چارہ. یہ لا دوا ہے مرض ہمارا، یہ لا دوا ہے مرض ہمارا، طبیب کیوں کریں گے چارہ، طبیب کیوں کریں گے چارہ. علاج میرا کریں گے آقا، علاج میرا کریں گے آقا. طبیب دل ہے، حکیم بھی ہے، علاج میرا کریں گے آقا، علاج میرا کریں گے آقا. طبیب دل ہے، حکیم بھی ہے. نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت. نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت کہ
ان پہ روشن ہے سب کی حالت رسول اکرم سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے علیم بھی ہے رسول اکرم سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے علیم بھی ہے انہی کے در کے ہیں ہم بھکاری انہی کی یہ نعمتیں ہیں ساری انہی کے در کے ہیں ہم بھکاری انہی کے در کے ہیں ہم بھکاری انہی کی یہ نعمتیں ہیں ساری انہی کی یہ نعمتیں ہیں ساری انہی کے ہیں سلسبیل و کوثر انہی کے ہیں سلسبیل و کوثر انہی کے قصر نعیم بھی ہیں انہی کے ہیں سلسبیل و کوثر انہی کے ہیں سلسبیل و کوثر انہی کے قصر نعیم بھی ہیں وہ عرش کے تاجدار مولا صفت ہے یاسین ثنا ہے طہ وہ عرش کے تاجدار مولا وہ عرش کے تاجدار مولا صفت ہے یاسین ثنا ہے طہ صفت ہے یاسین ثنا ہے طہ غنی و معطی ہے نام ان کا غنی و معطی ہے نام ان کا عرب کے در یتیم بھی ہے غنی و معطی ہے نام ان کا غنی و معطی ہے نام ان کا عرب کے در یتیم بھی ہیں اور ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا زبان بلبل پہ ان کا نغمہ ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا زبان بلبل پہ ان کا نغمہ زبان بلبل پہ ان کا نغمہ ہے سب کی آنکھوں میں نور ان کا ہے سب کی آنکھوں میں نور ان کا سب کے دل میں مقیم بھی ہے سب کی آنکھوں میں نور ان کا ہے سب کی آنکھوں میں نور ان کا وہ سب کے دل میں مقیم بھی ہیں عطا کیے ہیں لقب خدا نے ہمارے آقا کو کیسے پیارے عطا کیے ہیں لقب خدا نے ہمارے آقا کو کیسے
کیسے پیارے ہمارے آقا کو کیسے پیارے، امین بھی ہے مکین بھی ہے، امین بھی ہے مکین بھی ہے، عزیز بھی ہے عظیم بھی ہے، امین بھی ہے مکین بھی ہے، عزیز بھی ہے عظیم بھی ہے۔ میں ان کا بندہ وہ میرے مولا، وہ میرے مالک، میں ان کا بندہ، میں ان کا بندہ، وہ میرے مولا، وہ میرے مالک، میں ان کا بندہ، خدا کے فضل و کرم سے آقا، خدا کے فضل و کرم سے آقا، حفیظ بھی ہے کریم بھی ہے، خدا کے فضل و کرم سے آقا، حفیظ بھی ہے کریم بھی ہے۔ انہی کے سر پر ہے تاج عزت، انہی کے باعث ہے ساری خلقت، انہی کے سر پر ہے تاج عزت، انہی کے باعث ہے ساری خلقت، نہ کیوں ہو مالک، نہ کیوں ہو مالک وہ عرش حق کے، نہ کیوں ہو مالک وہ عرش حق کے، حبیب بھی ہے حلیم بھی ہے، نہ کیوں ہو مالک وہ عرش حق کے، حبیب بھی ہے کلیم بھی ہے، جمیل جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علیم کیوں ہو، جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علیم کیوں ہو، غم عذاب علیم کیوں ہو، مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدینے والے مدینے والے مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدد پہ غوث عظیم بھی ہے، مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدد پہ غوث عظیم بھی ہے، خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائے۔ بڑا زبردست کلام مداح الحبیب صوفی جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا پڑھا گیا۔ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، اور جسے نعت کہا جائے، واقعی جسے نعت کہا جائے، ایک ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
مدحت میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی اور عمدہ وصف کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کا عنوان ہے آج سہولت یا ضرورت، اور اس دور میں ہم سہولت اور ضرورت کی عبدالواجد بھائی بات کر رہے ہیں کہ جب نظریں شاید خواہشات سے بھی بہت آگے کا دیکھ چکی ہیں، بلکہ دیکھ دیکھ کر ہی چیزوں کی خواہشات دل میں پیدا ہو رہی ہیں، ایسے دور میں انسان کیوں میانہ روی کی طرف آئے جب ہر بندہ اسے موٹیویٹ یوں ہی کر رہا ہے کہ بھئی آگے بڑھو، یہ کسی چیز پر قناعت نہ کرو اور بس دوڑتے چلے جاؤ، ستاروں پر آپ نے ہی کمند ڈالنی ہے اور یہ سارے آپ ہی کے اشارے پر ہیں، آپ اشارہ کریں گے تو نیچے آ جائیں گے۔ تو راہ اعتدال اس صورت میں کیا ہے؟ کیا واقعی ستارے میرے اشارے کے محتاج بیٹھے ہیں، یا میں اتنا قابل ہو گیا ہوں، یا حقیقت کچھ اور ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کو فریم کیا ہے وہ اس دور کے مطابق جو سچویشن ہے اس کے مطابق سوال کو آپ نے فریم کیا ہے۔ تو اس میں ایک ہے اعتدال کی بات جو آپ نے کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی ضرورت سے آگے سہولت، اور سہولت سے آگے خواہش، اور خواہش سے آگے تمنا تک چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس پہ جو اس وقت میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو انفلوئنس ہے وہ ویسٹرن لائف سٹائل کا ہے۔ تو ویسٹرن لائف سٹائل جو ہے، اگر اس کو میں ایک جملے میں بیان کروں تو اسے یوں کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو جیو۔ تو جو ویسٹرن لائف سٹائل ہے اس میں بس یہی ہے کہ آپ کمائیں، کھائیں اور جئیں، جبکہ جو مسلمانوں کا نظریہ حیات ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے صرف کھانا پینا اور جینا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو بھی اس دنیا میں حاصل کرنا ہے۔ صحیح، بالکل ایسا۔ تو اس کے بعد اب میں اعتدال کی طرف آتا ہوں کہ اعتدال کی تعریف کرنے سے پہلے، اس کی ڈیفینیشن دینے سے پہلے، اعتدال کے بارے میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کام میں اعتدال ہوتا ہے، میانہ روی ہوتی ہے، وہ کام سنور جاتا ہے، اور جس کام میں اعتدال نہیں ہوتا وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اعتدال ایک اچھی چیز ہے، اور اتنی اچھی چیز ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس کام میں اعتدال آ جائے وہ سنور جاتا ہے، اور جو کام اعتدال سے محروم ہو جائے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اب اعتدال کیا ہے؟ اعتدال کو ون ورڈ میں اگر بیان کیا جائے تو مڈل پوزیشن، صحیح، دو ایکسٹریمز کے درمیان، دو انتہاؤں کے درمیان جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم اپلیکیشن کرتے ہیں فار ایگزامپل خرچ کرنے پر۔ خرچ میں اعتدال کیسے ہوگا؟ تو خرچ میں اعتدال ایسے ہوگا کہ ایک یہ ہے کہ آدمی جو آئے اس کو اڑاتا چلا جائے۔ صحیح۔ تو اس بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خزانہ بھی ہو اور آدمی بے دریغ اس کو لٹاتا رہے تو وہ خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہو لیکن وہ کلوز فسٹڈ ہو، کنجوس ہو، بخیل ہو، جہاں اس کو ضرورت بھی ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے۔ اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھیں، پھر وہ زندگی میں بڑے پریشان رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں، معاشرے میں لوگ ان کے قریب نہیں آتے، وہ بدنام ہوتے ہیں، ان کے ریلیشنز نہیں بن پاتے، وہ زندگی میں سوشلی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے کہ آدمی بخیل ہو، کنجوس ہو، جہاں ضرورت بھی ہو وہاں خرچ نہ کرے۔ تو ان دو ایکسٹریمز کے درمیان جو مڈل پوزیشن ہے وہ اعتدال ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور خرچ کرے، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بالکل خرچ نہ کرے۔ تو اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس اعتدال کی زندگی میں اہمیت کیا ہے؟ تو خرچ ہی کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اعتدال ہے، میانہ روی ہے، وہ النصف المعیشہ، وہ آدھی معیشت ہے۔ یعنی آپ
معاشی طور پہ اپنے آپ کو ایک اچھی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مالی طور پہ خوشحال ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فقر سے فاقے سے دور رہیں، تو حضور نے جو ایک بہت بڑی نصیحت ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کو دیکھ لو۔ صحیح۔ میانہ روی کے ساتھ جب تم خرچ کرو گے تو تمہاری عادی معیشت ویسے ہی سنور جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں مالی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو you need to know how to spend۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خرچ کیسے کرنا ہے۔ جب آپ کو خرچ کرنا آ گیا تو اس کے بعد اگلی آدھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کمانا کیسے۔ تو جس کو کمانا آ گیا اور جس کو خرچ کرنا آ گیا تو اس کی جو زندگی ہے وہ اعتدال کا بہترین نمونہ ہو جائے گی اور وہ مالی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اب ہم مجار خان نعیمی کا ایک جملہ یہاں پر ایڈ کر دوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ کمانا ہر ایک کو آتا ہے، مطلب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ضرورتیں لے ہی آتی ہیں کہ میدان میں آؤ اور کماؤ، تو کہتے ہیں کمانا تو آ جاتا ہے لوگوں کو، لیکن خرچ کرنا ان میں سے کسی کو آتا ہے۔ لوگ خرچ کرنا نہیں سیکھتے، اور ہمارے ہاں یہ سکھانے کا رجحان بھی نہیں ہے۔ کمانا تو بہرحال سکھایا جاتا ہے، لیکن خرچ کہاں کرنا ہے یہ انسان زندگی کے مختلف فیزز میں جب آتا ہے، کبھی تنگی آئیں گی، کبھی آسانیاں بھی آ جائیں گی، کبھی خوشیاں آئیں گی، تو پھر ان میں وہ خرچ کر کے جب بعد میں حساب کرنے بیٹھتا ہے تو پھر اگلی مرتبہ کے لیے محتاط ہوتا ہے۔ جی، تو بات پھر ہو رہی تھی سہولت اور ضرورت کی، تو یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی ضرورت کو پوری کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں نا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کی سہولتیں بھی پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ، یہ بڑے غور کی بات ہے کہ جو آدمی ضرورتوں پہ اکتفا کرتا ہے ایک وقت آتا ہے اس کو سہولت بھی میسر آ جاتی، اور جو آدمی سہولتوں کے پیچھے، آسائشوں کے پیچھے، خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے چلتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ خواہش اور سہولت تو بہت دور، ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو سہولت اور ضرورت کے درمیان ایک بڑا باریک سی حد فاصل ہے، ڈفرنس ہے۔ اس کی اگر کوئی مثال ہو جائے یہ زیادہ آسان ہو جائے گی بات اب فار ایگزامپل ایسا، یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ پوائنٹ بہت ویلڈ آپ نے ریز کی۔ جی، اب اس کی جیسے ایک مثال یہ ہے کہ آپ کو گاڑی چاہیے، آپ نے اپنے بچوں کو اسکول جو ہے وہ ڈراپ کرنا ہے، اور روڈ پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بائک پر جائیں گے تو کسی حادثے کا اندیشہ ہے۔ اب یہ آپ کی ضرورت ہے، اب آپ نے گاڑی لے لی۔ اچھا، جب آپ نے گاڑی لے لی تو اب یہ آپ کی ریچ میں بھی تھی، آپ نے اپنا کپڑا، اپنا پاؤں دیکھ کر، یعنی چادر دیکھ کے جو ہے وہ پاؤں پھیلایا، تو اب اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ کی زندگی چل رہی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ یار اس کے پاس، میرے پاس جو گاڑی ہے وہ ہے 5 لاکھ کی، 8 لاکھ کی، لیکن فلاں میرا محلے دار ہے، پڑوسی ہے، اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ ہے 60 لاکھ کی۔ اب یہ 60 لاکھ کی جو گاڑی ہے وہ آپ کے لیے سہولت تو ہو سکتی ہے، ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے اس سہولت کو پانے کے لیے کہیں سے قرض لے لیا۔ فار ایگزامپل آپ بینک چلے گئے، اب بینک میں جو قرض کا معاملہ ہوتا ہے وہ سودی ہوتا ہے۔ اب آپ نے قرض لے لیا، پھر اس قرض کی جو قسط مقرر ہوئی وہ آپ کی آمدنی کا نصف تھی، یا نصف سے تھوڑا سا زیادہ تھی۔ آپ نے اس سہولت کی خاطر جو ہے یہ رسک بھی لے لیا کہ نہیں یار میں اپنی سٹریمز آف انکم کو بڑھاؤں گا، ملٹیپل ریسورسز سے میری انکم آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے میں پیمنٹ کرنے میں مجھے آسانی ہوگی۔ اب آپ نے اپنی اس سہولت کے چکر میں اتنا بڑا رسک لے لیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ حوادثات کا محل ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی اور آپ کا بجٹ آؤٹ ہو گیا۔ جب بجٹ آؤٹ ہو گیا تو اب اس قسط کو دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت کی 5-8 لاکھ کی گاڑی، وہ والا روپیہ بھی آپ کو اب اسی میں دینا پڑے، یا آپ کو اپنی وہ چھوٹی گاڑی بھی بیچنی پڑے۔ اب بڑی گاڑی بھی چلی جائے گی، چھوٹی بھی چلی جائے گی، تو سہولت کے چکر میں ضرورت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ عبدالواجد بھائی، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، بلکہ بہت ساری مثالیں ابھی پچھلے دنوں دیکھنے میں آئیں، جب اس مرتبہ شہر کراچی میں بھی اور شاید پورے پاکستان میں بلکہ گلوبلی جو انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح چینج ہو رہا ہے کہ جہاں گرمی نہیں پڑتی تھی وہاں بھی پڑ رہی ہے،
اور جہاں پڑتی تھی وہاں بہت زیادہ پڑ رہی ہے، اور سردی کا بھی یہی حال ہے، کراچی میں تو باقاعدہ اس بار محسوس کیا جا رہا ہے یہ، تو ڈیجٹ میں آ گیا، 7-8 پر آ گیا، بڑی بالکل ایسا ہے، تو بڑا عجیب و غریب اس سے ماحول پر اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، گرمی پڑی نا، اب دیکھیں سب کے بجٹ اپنے اپنے ہیں اور سب کے ارننگ اپنی اپنی ہے، اور ایکسپینسز جو ہیں وہ بندہ خود جانتا ہے کہ میں کتنے ارن کر رہا ہوں اور کتنے میرے ایکسپینسز ہیں، لیکن بس ایک یہ کہانی ہے، اور کہانی نہیں ہے حقیقی واقعہ، لیکن آپ کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ اس سے جو لرننگ ہے نا وہ ہم کریں، اس پوائنٹ پر ذرا توجہ رکھیے گا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ ضرورت تھی آپ اس کو سہولت بول رہے ہیں، یہ سہولت تھی آپ اس کو ضرورت بول رہے ہیں، تو سہولت اور ضرورت وہ انکم کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن یہاں پر جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، گرمی زیادہ پڑی تو بندے نے کہا کہ یار گرمی بہت پڑ رہی ہے، کیوں نہ ایسا کروں کہ میں اپنے گھر والوں کی سہولت کا کوئی اہتمام کروں۔ بہت اچھا کام تھا، سہولت دینی چاہیے گھر والوں کو۔ اب کیا کیا جناب والا، گھر میں اے سی لگوا لیا، اور اے سی لگ گیا، تنخواہ وہی کی وہی ہے، اور وہی مہینے میں ایک بار ملنی ہے، اور جو سیلری پرسن ہوتا ہے اس کا یہ معاملہ ہوتا ہی ہے کہ اب کس طرح سے اس کو مینیج کرے گا۔ بل جو تھا الیکٹرکسٹی کا وہ آ گیا زیادہ، اب تھوڑا پریشان، پہلے ہی قرض لے کر اے سی لگوایا، اور اس کے بعد اب بل بھرنے کے حوالے سے ہر مہینے اس پر برڈن جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وہ سہولت دینے کے چکر میں یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ میں نے سنا کہ بچے کی اسکول فیس پے کرنے کے لیے پیسے نہیں، اس کے وین والے کو دینے، یہ تو ضرورت تھی نا جو آپ کے کمپلسری اخراج ایکسپینسز تھے ہی، اب یہ بھی ادا کرنا مشکل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو ایک سہولت آپ نے لی تھی اس سہولت کے چکر میں وہ اس کی بھی قسطیں ادا کرنی ہیں، بل بھی ادا کرنے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ سر پر آ گئی تو وہ سہولت پوری کرتے کرتے، حاصل کرتے کرتے بندہ ضرورت کے لیے بھی محتاج ہو گیا، جو بات آپ نے کہی تھی۔ تو اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں جب ہم اعتدال کو چھوڑتے ہیں اور یوں سمجھیں کہ جذباتی فیصلہ کرتے ہیں نا، یار فلاں لوگ تو یوں آرام میں ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ فلاں لوگوں کے آرام کے پیچھے ان کی ہو سکتا ہے انکم ہو سکتا ہے ان کی ارننگ ایسی ہو، ان کی قسمت، اور کئی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے ہاں ایک کمانے والا ہے وہاں 4 ہوں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز میں ایڈ کروں گا، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ وہ شخص کسی دوسرے کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اس کا ایک جو نقصان ہوا ہے سوشل میڈیا کا خالد بھائی، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم جس لوکیلٹی میں رہتے تھے نا، ہمیں اس لوکیلٹی کے لوگوں کا ہی پتہ ہوتا تھا، اور ہر آدمی اپنے لیول کی لوکیلٹی میں رہتا ہے۔ غریب علاقے میں رہتا ہے، اس کو غریب علاقے میں جو لوگوں کا طرز معاشرت ہے، لائف سٹائل ہے، اس کا پتہ تھا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ امیر علاقوں میں ایلیٹ کلاس کیسے رہتی ہے۔ سوشل میڈیا نے یہ کر دیا کہ اس نے ہر ایک بات کو گھر کی 4 دیواری سے نکال کے باہر چوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اب غریب اپنے بھی لائف سٹائل کو دیکھ رہا ہے، اور غریب اس کے بھی لائف سٹائل کو دیکھ رہا ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ تو اب یہ جو شیطان ہے اور جو نفس ہے، یہ اس طرح سے آدمی سے کھیلتے ہیں کہ آدمی جو دیکھتا ہے نا وہ ویسا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ کسی کے گھر کو دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، تو کیا کہتے ہیں اے سی بھی لگا ہے، تو LED لائٹس بھی لگی ہیں، تو اس کے بعد گھر کے اندر ہر سہولت موجود ہے، تو اب آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ بھائی گھر کی دیواروں پہ چونا بھی نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اس کے بعد پھر آپ بے اطمینانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بے اطمینانی ہے نا، یہ آدمی کی معیشت کو بلکہ زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کو جو اسلام نے سکھایا ہے وہ ہے قناعت، قناعت اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ جب کبھی آپ کسی دوسرے کو دیکھیں کہ وہ مالی طور پہ بہت مستحکم ہے، پھر لا محالہ آپ کی نظر جب اپنی طرف پلٹے
تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کی نظر اپنے سے اپنے رب کی طرف جائے، اور اب آپ یہ کہیں کہ مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں اپنی روزی کو بڑھانے کے ذرائع اختیار کروں گا، لیکن میں کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کروں گا۔ تو یہ مسلمانوں کے جو ہے جو ان کو چیز سکھائی گئی ہے وہ قناعت سکھائی گئی۔ کیا بات ہے۔ تو ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے قناعت سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قناعت نصیب فرمائے۔ جو قانع ہو جاتا ہے، صابر ہو جاتا ہے، تو اس کی تھوڑی روزی اس کو کفایت کرتی ہے، کیا بات اور جو صبر سے اور قناعت سے محروم ہے اس کے پاس سونے کا پہاڑ بھی ہو تو وہ اور زیادہ کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا بات تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قناعت کی دولت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، شاہ صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا، ارشاد فرمایا کہ میانہ روی کرنے والا تنگ دست نہیں ہوتا، کیا بات محتاج نہیں ہوتا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ بے شک۔ جو بندہ دیکھ کر غور و فکر کر کے خرچ کر رہا ہے۔ بعض لوگ نے جذباتی فیصلے عبدالواجد بھائی یوں کرتے ہیں کہ غصے میں آئے نا تو سب تباہ کر دو، جی، اور محبت میں آئے تو سب لٹا دو۔ تو خوشی میں، غصے میں ان کو وہ راہ اعتدال سب سے پہلے ان کے ہاتھ سے جاتی ہے، اور سب سے پہلے ایسی جذباتی کیفیت آ جاتی ہے کہ اب وہ سب لٹانے کے بعد پھر پتہ لگا ابھی تو لٹا دیا، بعد میں گھر جانے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے پہنچ۔ کہتے ہیں کمانا مردوں کی طرح ہوتا ہے اور خرچ کرنا عورتوں کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا۔ مرد جو ہے وہ پوری محنت سے، مشقت سے، سوچ و بچار سے کماتا ہے، اور عورتیں کیسے خرچ کرتی ہیں؟ آپ دکان پہ جائیں، کپڑا لیں گی، 3000 روپے اگر دکاندار نے ریٹ بتایا تو وہ شروع کریں گی 1200 سے، ٹھیک، اور پھر وہ 3000 کی جو چیز بتائی ہے اس کو 1500 میں لے کر آ جائیں گی۔ مرد کی کیفیت کیا ہے کہ اس نے 3000 بتایا تو وہ شروع کرے گا 2500 سے، اور پھر وہ 2700 پہ وہ کپڑا لے کر آ جائے گا۔ یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے۔ تو کمانا مردوں کی طرح ہوتا ہے اور خرچ کرنا عورتوں کی طرح ہوتا ہے کہ بڑے طریقے سے، بڑی سوچ بچار کے بعد پیسے کو خرچ کیا جائے۔ اور اگر یہ طریقہ نہیں اپنایا جائے گا تو پھر تنگ دستی آئے گی، پھر محتاجی آئے گی، نہ سہولت کے رہیں گے نہ ضرورت کے رہیں گے، پھر تنگ دستی اور محتاجی کیوں کرے گا۔ میں عبدالواجد بھائی کی بات کو تھوڑا سا لوں گا جی بالکل، کہ یہ جو اچھی بات کی ہے، مکمل ہے۔ جی جزاک اللہ۔ آمین۔ یہ جو ابھی بیان کیا کہ پہلے کے دور میں اور اب کے دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بہت ساری چیزیں حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ وہ باتیں بھی ان سے بھی ایک وہ طبقہ کہ جو اس سے دور تھا، یعنی جو غربات ہے، غربات ہے، وہ جو امیروں کی زندگی تھی، ان سے یوں کہیں کہ بہت دور تھا، معلوم نہیں تھا کیا، بس اتنا ایک ذہن تھا کہ ایک گھر ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، شاید یہی ایک ذہن ہو۔ ایک مڈل کلاس پرسن اس پر خوش تھا کہ وہ صبح اٹھنا ہے، ڈیوٹی جانا ہے، واپس آنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے، قناعت سے بھرپور۔ جی، یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ وہ افراد کے جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں نا، جب کسی کو دیکھ کر کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس نہیں، اس کے پاس اچھی بائک، میرے پاس سائیکل، اس کے پاس اچھی گاڑی، میرے پاس یہ والی گاڑی، اس کے پاس بنگلہ، میرے پاس فلیٹ، اس کے پاس فلاں، اس کے پاس فلاں، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا دستور قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ سے کوئی ایک نوالا نہیں چھین سکتا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور نظام قدرت ہے، اور اسی دنیا کا حسن بھی ہے، یہ دنیا کا حسن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، سبھی بادشاہ ہوتے، بادشاہ کے کام کون کرتا؟ بادشاہ کو بھائی بادشاہ کیوں آتا؟ بھائی میں خود بادشاہ ہوں، میں آپ کا کام کیوں کروں؟ ٹھیک ہے، اب بادشاہ نے محل بنوانا تھا، بادشاہ کہتا ہے میں تو بادشاہ ہوں، لہٰذا کوئی اور بادشاہ آ جائے، کوئی بادشاہ نہیں آئے گا، ساری امیر ہوتے تو وہ کام کون کرتا؟ یوں ایک دوسرے کے اوپر زندگی کا انحصار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اچھا، امیر کو ایک مزدور کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اسے ضرورت ہے کہ اس نے اپنا گھر بنوانا ہے تو ایک مزدور افراد کو لے گا، وہ ان کو پیمنٹ کرے گا، ان کو تنخواہ دے گا، ان کو پیسے دے گا، اس کا گھر چلے گا، اس کی بھی ضرورت پوری ہوگی، ان کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، ان کی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔
اب آتی ہے بات کہ اگر ایسے افراد، یعنی کہ ہم یہ غور کریں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں مالدار نہیں ہوں، تو کیا میں غریب ہی ہوں؟ میں غریب ہی ہوں؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ جو بات کی تھی کہ محبت میں آئے تو سب کچھ لٹا دیا، جی۔ روکنے پر آئے تو سب کچھ ہی روک لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اخراجات میں اعتدال اختیار کرتا ہے، میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے مالدار بنا دیتا ہے، واہ، اسے مالداری اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو آدمی ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محتاج بنا دیتا ہے۔ اب یہ ہے، یہ پوائنٹ ہے کہ جو ہم نے سمجھنا ہے کہ چاہے وہ خوشیوں کے لمحات ہوں، غمی کے لمحات ہوں، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی تو آپ کی زندگی میں اتنی بہاریں آئیں گی، اتنی بہاریں آئیں گی، اولاد کی نعمت، مالداری کی نعمت، گھر بار، کاروبار، آپ کی پروموشن ہو رہی ہے، ہر سب اعتبار کچھ سے مزاج اور طبیعت کے مطابق چلتا طبیعت جا کے رہا ہے۔ مطابق آپ کو سب کچھ ملتا رہے گا، لیکن چڑھتا سورج غروبی تو ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوگا کہ وہ پلٹا کھائے گا، کبھی تو آزمائش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مالوں کی کمی سے، جانوں سے، اولاد کی کمی سے، یہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، لیکن کن کے لیے خوشخبری ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ دن آئیں گے۔ اب ان دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب پھر وہ جب دن ایسے آ جائیں، کبھی ایک ساتھ ہی ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، بہت سے افراد ہمیں نظر آتے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں ہو رہا، ساتھ بیماری آ گئی، بچہ بیمار ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، والدین بیمار ہو گئے، یعنی ایک پریشانی پر دوسری پریشانی، دوسری پر تیسری پریشانی، یوں آ جاتی ہیں، ایک ساتھ آئیں گی۔ اس عالم میں یعنی دونوں افراد اپنے آپ کو دیکھ لیں، ایک وہ افراد کہ جن پر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں، اور وہ کہ جن کے ہاں خوشیوں کی بہاریں آئی ہوئی ہیں۔ ان دونوں افراد کے لیے کیا ہے؟ خوشی والے افراد اپنے آپ کو تنگ دستی کی طرف نہ لے کر آئیں، میانہ روی اختیار کریں۔ اگر سارا کچھ ہی لوٹا دیں گے، کل ایسا نہ ہو سب کچھ لوٹا دیا اور ایسے حالات آ گئے آپ تنگ دستی کی طرف۔ اب وہ جو تنگ دستی والے افراد ہیں، وہ اپنے آپ کو جو کچھ سیونگ ہے یا کچھ ہے، اس میں اپنے اخراجات کم کر کے اتنا محفوظ کر لیں تاکہ یہ مشکل کے لمحات گزر جائیں۔ کسی بادشاہ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، ایک وزیر سے کہا تھا کہ مجھے ایک ایسا جملہ بیان کر دو، ایک جملہ ہو کہ جو میں خوشی میں یاد کروں تو میری خوشی دور ہو جائے، میں غم میں یاد کروں میرا غم دور ہو جائے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر آپ خوشیوں میں ہیں تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، اگر آپ غم میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو یہ غم سدا نہیں ہے، ان غموں نے بھی دور ہو جانا ہے، ان پریشانیوں نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس غم کی کیفیت میں، اگر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس کو ہم کیسے فیس کریں گے، ہم اس کو کیسے لے کر چلیں گے، یہ تو ہمارے اختیار میں نا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اور بالکل جو تھا ہم سب کچھ ادھر لوٹایا ادھر لوٹایا، دوستوں میں خرچ کر دیا، پھر اس کے بعد معاذ اللہ پھر ہم دیکھتے رہیں گے، پھر یہ ہے کہ قرض کی طرف جائیں گے، نہ پھر سہولیات مل سکیں گی اور نہ ہی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ اس میں ایک بہت بڑا کردار یہ ہے کہ ہم دکھلاوے کی نظر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دکھلاوا، ہم نے ناک بچانی ہے اپنی، ناک بچانی ہے، شادی میں خرچ کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر بچی کی شادی میں خرچ نہیں کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ مجھے اپنے بچوں سے پیار نہیں تھا، میں ان کی خوشی میں خوش نہیں ہوا، میں نے ان کی خوشی میں کنجوسی کی ہے۔ ہم نے سارا ہی مسئلہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ خوش ہو جائیں کسی طرح، چاہے میرا جنازہ کندھے پہ جا رہا ہو۔ جب آپ نے خوشی کا معیار یہ رکھا ہے تو پھر جنازہ ہی کندھے پر اٹھایا جائے گا جناب والا۔ پھر آپ کو کوئی اس لیے کندھے پر نہیں اٹھائے گا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے لوگ ایکسٹرا ایکسپنسز کر کے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اب قرض کیسے ادا کریں۔ ابھی شادیوں کا تو سیزن چل رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، ہوتا کیا ہے نارملی لوگ بہت زیادہ اپنی لفظ عجیب ہے لیکن ہے، اوقات سے بڑھ کر خرچ کر دیتے۔ ہوتا کیا ہے، اوقات سے بڑھ کر کیسے خرچ کیا، اس سے لے لیا، اس سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، گھر میں لے جا کے دلہن کو بعد میں آپ نے وہی
پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا تھا، بعد میں آپ نے وہی بائک چلانی تھی، بعد میں آپ کی وہی چھوٹی سی ایک گاڑی تھی، لیکن اس وقت آپ نے لینڈ کروزرز کی لائن لگا دی. کس لیے بھائی؟ کس کو نہیں پتا کہ یہ رینٹ پر ہے؟ کس کو دکھایا؟ کس کو مطمئن کیا؟ ہر بندہ ہی جان رہا ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اپنی ناک کے لیے اس عزت کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ. کیا یہ شان و شوکت سچی تھی؟ کیا یہ عزت سچی تھی؟ اس پر کون غور کرے گا؟ اور جب بنانے کے لیے بنا تو لی، لیکن وہی بات تھی، ادھر سے ادھر سے پیسے لے کے بنائی تھی. اب بیچارے اس بچے کو شادی کے بعد کہتے ہیں بیٹا تمہاری شادی پہ خرچ ہوا ہے، اب قرضہ اتارو. اب اتارو. جی وہ بیچارہ بھی جو دلہن بیاہ کر لایا تھا، 4 باتیں اس سے نہیں کر سکا ہوگا، لیکن وہ اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اب میں نے قرضے اتارنے ہیں. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا لیے کتنے گئے تھے، اس کو بھی بس خواہش تھی کہ ابا جی میری شادی میں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. وہ لسٹیں دیتا گیا، وہاں پر قرض لیتے گئے، ساری خواہشیں پوری ہو گئیں. اب جب کہا جاتا ہے نا بیٹا آؤ میدان میں اور اب اتارو قرضہ، جی اب کیا ہوتا ہے؟ اب جو بیچاری بیاہ کر لایا تھا اس کی ایک ایک بات اسے چبھ رہی ہوتی ہے، ایک ایک فرمائش چبھ رہی ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس. ابھی شادی کو سال نہیں ہوا، چڑچڑا پن ہے، شکایتیں آ رہی ہیں، بھائی سیدھے منہ بات نہیں ہوتی، گھر جاتا ہوں تو یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے. بھائی ہم فیصلہ کر چکے ہیں علیحدگی کریں گے. کیوں بھائی؟ جب دیر تک لے کر بیٹھا جائے نا اور کریدا جائے، اصل میں جو سیدھا ریزن ہے نا وہ کوئی نہیں بتاتا. لوگ بتاتے ہیں کہ سامنے سے بد کلامی ہو رہی ہے. وہ بد کلامی کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سارا دن اس کو تانے ملتے ہیں کہ تمہاری شادی پر اتنا خرچ ہوا ہے. اللہ تو وہ بیچاری پورا دن کا جو ہے جب آپ آفس سے آئیں گے تو آپ پر اترے گا. یہ بہت سارے کیسز اسٹڈی کرنے کے بعد یہ ایک نچوڑ آپ کے سامنے میں خلاصہ رکھ رہا ہوں. غور کرنے کی ضرورت ہے. کوئی اگر اس کو یوں سمجھے کہ یار کہاں ہوتا ہے ایسا نہیں ہو رہا، ارے ہم مینیج کر لیں گے، ان کے یہاں ہوا تھا نا، ان کو مینیج کرنا نہیں آئے گا، ہمیں آ جائے گا. اللہ کریم آپ کی عزت رکھے اور آپ کو سلامتی عطا فرمائے، رشتوں کی بقا دے اور رشتوں کی خوشیاں عطا فرمائے. لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اب ان کا کچھ نہیں بچا ہے. اللہ. لہٰذا اویئرنیس لے لیں، مل رہی ہے. اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، رشتوں کی بقا کی آپ نے جو بات کہی کہ ذرا سا معاملہ تلخی کی طرف بڑھا اور اس کے بعد گھر ٹوٹ گیا، طلاق کی نوبت آ گئی. تو طلاق کے بارے میں یہ خالد بھائی کہ یہ سب سے آخری آپشن ہوتا ہے جس کو جہالت کی وجہ سے سب سے پہلا آپشن سمجھا جا رہا ہے. یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ طلاق از دی لاسٹ آپشن. اس سے پہلے بہت سے سٹیپ ہیں. میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پھر اپنے بڑوں کو انوالو کرتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے آپشن استعمال کریں، کسی سے کاؤنسلنگ کریں. اس کے بعد یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، جو ہر چیز کلک پہ کرنا چاہتی ہے، 1 کلک اور کام سالو، وہ اپنی لائف کو بھی کلک سمجھ رہی ہے کہ بس شادی ہو گئی، پسند کر لیا، شادی ہو گئی، ناپسندگی ہوئی، ختم کر دی. نہیں، ایسا نہیں ہے. لائف اور کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. تو سب سے آخری آپشن کو بڑے عرصے کے بعد جا کے استعمال کیا جاتا ہے. آپ اس کو سب سے پہلے استعمال کر رہے ہیں. جی کنٹینیو کیجئے گا. اللہ میں عقل سلیم عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، معاملات بہت بگڑ رہے ہیں اور وجہ یہ دیکھ لیں، ہمارا جو موضوع آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، سہولت یا ضرورت. آپ کدھر جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، اس کا تعین کرنا بہت ضروری. شاہ صاحب کنٹینیو کیجئے. جزاک اللہ. یقیناً خالد بھائی، جہاں پر شادیوں میں ہمارے ہاں بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور جو آپ نے ابھی بڑے احسن انداز میں بیان بھی فرما دیا ہے کہ کس انداز میں خرچ کیا جاتا ہے، صرف شادیوں تک ہی ہم محدود نہیں ہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ خالد بھائی کے پاس اچھا موبائل ہے تو میرے پاس بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. اب میں اچھے موبائل کی طرف جاؤں گا، اچھا گھر بلا وجہ میں اپنے گھر کو دیکھ لوں، سب کچھ موجود ہے. اب مزید اس میں تزئین و آرائش کرنی ہے، فرنیچر لے کر آنا ہے، اچھا ملبوسات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم وہ دیکھا دیکھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی بہترین گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. ایک بہت کامن ورڈ کہوں، جی بلکہ کامن سینٹینس، جی. کیا یہ کپڑے نہیں پہننے، یہ تو پہلے پہن لیے تھے. ارے یہ
یہ دیکھیں کتنا کامن ہے، آپ نے آواز سنی ہے ایک آپ مدنی چینل کے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. جی جی، یہ کپڑے نہیں پہننے، یہ پہلے ہم پہن چکے ہیں، یہ پچھلی شادی پہ دیکھے جا چکے ہیں. اس ٹائم یہ ہم نے لیا تھا 5,000 روپے کا جوڑا. اب یہ نئی شادی آ گئی، اب 2 مہینے کے ڈیفرنس سے شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے گھر میں سر 2 مہینے بہت دور چلیں جی، میں ایک مثال، 2 مہینے کے ڈیفرنس سے شادی ہو رہی، سیزن بھی نہیں چینج ہوا کہ گرمی تھی تو سردی آ گئی یا سردی تھی، نہیں، سیزن بھی وہی ہے، 2 مہینے کا ڈیفرنس ہے. آپ کے گھر میں کمانے والا ایک والد ہے اور جو اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ 6 لوگ ہیں. اب وہ 6 کے 6 آدمی تقاضا کر رہے ہیں کہ ابا ہم نے پچھلی شادی میں یہ کپڑے پہن لیے تھے، اب اس شادی میں ہمیں نئے چاہیے. اب آپ بتائیں کہ اس دور میں جہاں ہماری مڈل کلاس جو ہے بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ 2 مہینے بعد 6 لوگوں کے لیے کیسے یہ سارا انتظام کریں گے؟ اللہ اکبر. تو بہت پیاری بات آئی ہے کہ لباس ضرورت تو یہاں ہے، جی لیکن لباس سہولت جسے ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں پورا ہو سکے گا. وہ خواہش ہے کہ ہر تقریب، پھر ہمارے ہاں تو جو حال ہو رہا ہے وہ ایک شادی کے ایونٹ میں 6 8 تقریبیں ہیں. جی پھر ہر تقریب کا اگر 2 بندوں کے بھی سوٹ بنانے ہیں تو ذرا غور کیجئے. یہ ہم بات کر رہے ہیں جی اور شاید ہم بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوڈ پڑتا ہے، جن پر پڑتا ہے وہ بھی آ کے بتاتے ہیں. خالد بھائی بھائی آپ ہو دیکھیں، گیا، کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ لباس کی بات کر رہے ہیں. آج اگر خاندان میں ہم رہتے ہیں، خاندان اگر ہم جس شہر میں ہیں، افراد تقریباً یوں ہی ہوتا ہے کہ ہم آس پاس ہی رہ رہے ہوتے ہیں. خاندان کی شادی میں پہنچنا کیا آسان ہے. اب ہم کراچی میں ہی بالفرض ہیں اور 2-4 شادیاں آ جاتی ہیں. آپ بتائیں کہ صرف کرائے کی مد میں ہی ہم بات کریں، جس کے اوپر گاڑیاں ہی نہیں ہیں، جانے آنے کے کتنے پیسے لگ جائیں گے. بقیہ سہولیات، وہ تقاضے تو بہت دور کی بات ہے. ہم نے ایک شادی میں ہی 2-4-5 اکٹھی شادیاں آ جاتی ہیں خاندان میں، وقفے سے مہینے میں ہی 2-4 شادیاں آ جائیں گی. ہم کس شادی میں پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے، یہ بھی اخراجات ہیں. اور یہ وہ بہترین انداز میں جانتا ہے جو گھر کا سربراہ ہے. یہ تو ہم مطلب اولاد کو بھی سوچنا چاہیے کہ گھر کا سربراہ ایک ہے کمانے والا، اور پھر یہ کیسے لے کر ہم چل رہے ہیں. یہاں پر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، پف نکال کے کھانا کھانے جانا ہے صرف، باقی جو کام ہے وہ تو بڑوں نے کرنے ہیں، ابا نے کرنے ہیں، اور ابا نے اماں کی مشاورت سے کرنے ہیں، اماں نے ابا کو ہی سارے خرچے بتانے. تو یہ لوگ جو ہے ہمارے بڑے کیوں بیچارے اتنا پریشان رہتے ہیں. ہم عبدالواجد بھائی شاہ صاحب، جی لوگ بڑا شکوہ کرتے ہیں بالکل کہ یار جو ہمارے بڑے ہیں نا بہت چڑچڑے ہو گئے، ٹوکتے رہتے ہیں، منع کرتے رہتے ہیں. کیا کریں، کیا کریں؟ ان ساری خواہشات کو پورا کرتے رہیں. کبھی رکھیں نا اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھیں، پتہ چل جائے گا. آپ کی بات کو اگر میں لوں کہ جب شادی ہوئی تھی اور شادی کے فوراً بعد بیوی کے ساتھ وہ تو میں شروع ہو گئی، لڑائیاں شروع ہو گئیں اور جھگڑے شروع ہو گئے، ناچاکیاں شروع ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ وہی ٹینشن جو ابھی آپ نے، جب قرض کی ٹینشن تھی اتارنے کی، خود جب اپنے اوپر آئی تو ہم چڑچڑے ہو گئے. اور جس والدین نے ساری زندگی گزار دی، جن کو ہم نے ٹینشن دے کے رکھی، ان کا کیا حل ہوا؟ صحیح بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے. یہ چند باتیں ہیں جو شاید لائٹر نوٹ پر ہم کر تو رہے ہیں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین لڑ نہیں گئے اس میں. اس کو سمجھیں، جو سمجھے گا وہ فائدے میں رہے گا. اور جو لوگ سن رہے ہیں نا ہماری باتوں کو، اور وہ اگر اس کو ریئلائز کر لیں، دیکھیں جو والدین ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یار مولانا صاحب اچھی بات کر رہے ہیں، مدنی چینل کا یہ پیغام واقعی بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، اور واقعی ہم اس پریشانی سے گزر رہے ہیں. لیکن شاید بچے اس بات کو بھی صحیح طور پر سمجھ نہ پا رہے ہوں. لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو بیٹا سمجھیں کہ ہماری ان چیزوں کی وجہ سے، ہماری ان خواہشات کی وجہ سے، ہماری ہر بات پر منہ بنا لینے کی وجہ سے ہمارے والدین پریشان ہوتے ہیں. ان کو پریشان نہ کریں، ان کا ساتھ دیں. ہمیں تو ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کا مددگار بننا ہے. ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان پر بوجھ نہیں بننا ہے. جی وہ ہماری خوشی کے لیے جو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں کریں گے. جی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے والدین آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خوشی کے لیے زندہ ہے، آپ کو خوش دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں؟ لیکن آپ بھی یہ سوچیں کہ میں اپنی خوشی کے لیے ان کو پریشان نہ کروں. ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کالز بھی لینی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بات بڑھانی ہے. لیکن پہلے شاہ صاحب کی بات، ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پر اس سارے سینیریو میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں چاہوں گا کہ ذکر کر دوں. یہ ہمارے اسلاف
جو ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، واہ۔ کی بہترین زندگی ہے۔ یہ سارا سینیریو جو بیان ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں، جب دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگان دین کیا کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شہزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے نصیحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اپنے پاس موجود جو مال ہے اس میں حسن تدبیر سے کام لینا، حسن تدبیر سے کام لینا یعنی کفایت شعاری اختیار کرنا، جو ہے اس پہ راضی رہنا، اس کو ہی خرچ کرنا، اور بڑی پیاری بات فرمایا، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانا۔ لوگوں کو نہ دیکھیں، آپ دوسروں کو نہ دیکھیں ان کے پاس کیا ہے، یہ دیکھیں اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات بہت آپ نے خوب، کی۔ بہت اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ 2 ٹریفک ہے یہاں۔ میں اگر یہ کہوں کہ بھئی ایکسٹرا خرچ نہ کریں تو والدین کو سمجھ میں آ جائے بھئی ٹھیک ہے نہیں کرنا، اور یہ جو مثالیں دی گئی ہیں واقعی یہ بوجھ بن رہی ہیں، ہمیں نہیں کرنی، وہ تو سمجھ گئے۔ اور نیچے جو ہے نا اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی کریں کریں کریں، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ دونوں میں ٹھن جائے گی، تو دونوں سمجھیں، وہ زیادہ خرچ نہ کریں، اور جو جن پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ مجبور نہ کریں، دونوں سمجھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون آئے گا۔ آپ کے بڑے جب مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گے تو آپ دیکھیے گا انوائرمنٹ کتنا بہتر بنتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کے ماحول کو امن و سکون والا بنائے۔ مالک کریم ہماری ضروریات عطا ہمیں فرماتا ہے، ہمیں سہولیات تک پہنچنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور یقین کیجئے کہ وہ عبدالواجد بھائی والی بات کہ جو ضرورت کے مطابق چیزوں کو خرچ کر رہا ہوتا ہے پھر اس کی سہولتیں بھی ایک دن پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سہولتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کالز لیتے ہیں ناظرین کی، دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہہ رہے ہیں۔ فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں نگہبان پورہ فیصل آباد سے۔ ہمیں آپ کا پروگرام بہت پسند ہے۔ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے میری والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں۔ ان کی میری والدہ میری اور میرے بیٹے میر حسن سونی کی فرمائش ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ گنات سنوا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے، سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، سارے گھرانے پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ نے کلام اس طرز میں پڑھا ہے، بچپن میں ہم سنتے تھے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ تو بہرحال چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کی فرمائش ہے، انشاءاللہ نوٹ کر لی گئی ہے۔ مزید میری گزارش ہے کہ مجھے مدینے کی یادوں میں ڈوبتا ہوا یہ کلام سننا ہے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور بار بار حاضری مدینہ عطا فرمائے۔ مزید میرا نام بلال اداری ہے، میں جام پور سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دے۔ مجھے در پہ پھر بھولانا مدنی مدینے والے۔ سید صاحب سے عرض ہے کہ میرے بھائی کو بخار ہے، اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ کریم صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ مزید کال دیجیے گا۔ عمر بھائی سے فرمائش ہے، مدینے کو جائیں جو جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ واہ، مزید میرا نام علی رضا ہے، میں شہزاد پور سے بات کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر کے شان میں منقبت سنائے۔ واہ 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 واہ، کیا شان ہے بھائی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اصحاب و اہل بیت کے حوالے سے منقبت شامل کرنے کا ارادہ تھا، انشاءاللہ کریں گے۔ مزید کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عمر بھائی آپ سے عرض ہے پلیز آپ یہ والا کلام سنا دیں، ویسے آپ مدینے کے کلام بڑے پیارے سناتے ہیں۔ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، یہ والا کلام سنا دیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے، آپ کو سلامتی دے۔ مزید میرا نام عبدل صبور ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ والی نعت سننی تھی، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ میسیجز بھی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، کچھ پڑھ لیے ہیں اور کچھ بلکہ بہت سارے باقی ہیں۔ ابھی ایسا کرتے ہیں، ہم کلام سن لیتے ہیں، اصحاب و اہل بیت پہ قربان ہماری جان، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ میسیجز بھی آپ کے لیں گے اور عمر بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ ابھی آئیے ریکارڈڈ کلام سنتے ہیں۔
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی جنتی، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، 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 فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدا اہل بیت، جانم فدا اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، مصطفیٰ ان کا خدا، اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدا اہل بیت، جانم فدا اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدا اہل بیت، جانم فدا اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، کیوں ہو مایوس ہے فقیر، آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدا اہل بیت، جانم فدا اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، قرب جنت میں عطا
اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدا اہل بیت، جانم فدا اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے، نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے، واسطہ تم کو شاہ اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدا اہل بیت، جانم فدا اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، نزع میں حسنین کے نانا کا جلوہ ہو نصیب، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، دے گناہوں سے نجات اور متقی مجھ کو بنا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، دور ہو دنیا سے مولا یہ کورونا کی وبا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، شاہ کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کر، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، تنگ دستی دور ہو اور رزق میں برکت ملے، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شعر کو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدا اہل بیت، جانم فدا اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے، اہل بیت سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اور کیا ہی عظمت والے افراد ہیں یہ، کیا ہی عزت و شان والے افراد ہیں، واقعی ایسے ہیں، ان پر جان قربان کی جائے، ان پر جان نثار کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سچی وفا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کالز مزید لیتے ہیں۔ میں ہوں معاویہ طاری میرے پور خاص سے یہ کلام سنا دے، محمد مصطفیٰ نور خدا تم ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، اچھے کلام کی فرمائش کی بیٹا آپ نے۔ مزید ہم چند اسلام بھائی اکٹھا ہو کر سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ہماری فرمائش یہ ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمیں کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، اور بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا۔ اور نیکسٹ ٹائم کال کریں تو آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ آپ کہاں سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ لیتے ہیں، مزید کال دیجیے گا۔ میں ہوں محمد صدر اللہ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج میری آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، اللہ پاک برکت دے آپ کو۔ مزید کال دیجیے۔ کلام اعلی حضرت میں سے تجھے حمد ہے خدا والا کلام سنا دیجیے۔ سیم، بہت اچھا ہوا۔
اور آئیے کچھ میسیجز بھی میں لے لیتا ہوں، شامل کرتا ہوں۔ نیو مری سے میسیج ہے، اور خالد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور کلام سننا ہے بھائی، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ اور ایک اور کلام کی فرمائش ہے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ اللہ کریم پیپرز کے لیے دعا کا کہا ہے، اور بے حساب بخشش کے لیے اللہ کریم آپ کی دونوں مرادوں کو پورا فرمائے۔ اچھا جی، وہ کینٹ سے میسیج ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمر بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے۔ علی شہزادہ طاری ہیں فرید نگر چیچاوطنی سے، اور کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ محمد وارث اتاری ہیں میرپور سے، اور دعا کا انہوں نے کہا ہے اللہ کریم ساری پریشانیاں دور فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، اور مصیبتوں کو ٹال دے مالک۔ کلام سننا ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گلے چیدہ۔ اچھا جی، بنت امیر نواز ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کی منقبت سنا دیں۔ کلام سننا ہے، مدینہ دیاں پاک گلیاں مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، محمد نقیب اتاری ہیں۔ اور شیخو پورہ سے میسیج ہے، حافظ عمر اتاری نے بہت پیارا کلام پڑھا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ اچھا جی، کلام سننا ہے، کلام سنا دیں، رونق زندگی آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بنت اقبال نقشبندیہ ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ پروگرام بہت ہی پیارا پروگرام ہے، بہت علم دین حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو اور مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ بہت شکریہ دعاؤں کے لیے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور عمر بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی۔ واہ، زبردست کلام کی فرمائش کی گئی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ میسیج آیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ لیکن زندگی میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں تو زندگی سہولت اور ضرورت کی منازل طے کرتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایگری کیا جا سکتا ہے آپ کے میسیج سے، اچھا میسیج دیا آپ نے۔ واقعی بندے کو جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایجاد کر ہی لیتا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو بہرحال اس کی ضرورت پوری ہو ہی جاتی ہے، لیکن واقعی پاؤں بھی چادر دیکھ کر ہی پھیلانے چاہیے۔ اچھا جی، نعت سنا دیں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ خالد انکل یہ نعت سنوا دیں، ٹھیک ہے جی۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، اور میرے لیے دعا کر دیں، اللہ کریم نصیب اچھے کرے۔ بالکل جی، اللہ کریم اچھے نصیب کرے آپ کے بھی اور ہمارے بھی۔ اور خیرپور سے میسیج ہے، عمر بھائی یہ کلام سنا دیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ احمد پور شرقیہ سے، اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو تا قیامت قائم و دائم فرمائے، آمین۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اس کلام کی فرمائش ہے۔ میرا میسیج لازمی شامل کیجیے گا۔ میسیج کیا ہے جی؟ میسیج یہ ہے کہ میرا مدنی چینل پر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کلام کی فرمائش ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ خانے وال سے یہ میسیج شامل کر لیا گیا ہے، آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ اور اب آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کا میسیج شامل ہوا ہے۔ اچھا جی، بہاولپور سے میسیج ہے، کلام سنا دیں آقا آ جائیے، ماشاءاللہ۔ اور بھی کچھ فرمائشیں ہیں جو پڑھ لی گئی ہیں اور پڑھ کر سنائی نہیں گئی ہیں، لیکن آپ کے میسیجز ہم تک پہنچے ہیں اور انہیں شامل کرنے کی کوشش رہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب میسیجز کرنے والوں کو، کالز کرنے والوں کو جنہوں نے اس طریقے سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی عمر بھائی کی طرف چلتے ہیں اور آپ نے جو فرمائشیں کی ہیں وہ کلام بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی عمر بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا،
تجھے حمد ہے خدا تجھے حمد ہے خدا تجھے حمد ہے خدا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافع بلایا تمہیں شافع خطایا کوئی تمہیں سکون آیا کوئی تمہیں سکون آیا کوئی تمہیں سکون آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تالے یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ارے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے
है, मुकद्दर बना है, ये जी चाहता है मदीने को जाए, मदीने के आका दो आलम के मौला, मदीने के आका दो आलम के मौला, तेरे पास आए ये जी चाहता है, तेरे पास आए ये जी चाहता है मदीने को जाए। और जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, वहाँ सर झुकाए ये जी चाहता है, वहाँ सर झुकाए ये जी चाहता है मदीने को जाए। पहुँच जाए जब हम मदीने, पहुँच जाए जब मदीने, तो खुद को न पाए ये जी चाहता है, तो खुद को न पाए ये जी चाहता है मदीने को जाए। जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, गुजरे 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 हुए लम्हों की बहुत याद सताए, कोई तैबा में आका को बताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, सबा मुझको अभी जख्म हरे मत छेड़ सबा मुझको अभी जख्म हरे ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकाला है, ऐसा 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 ना हो फिर आँख से आंसू निकाला है, जाकर कोई
خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیتا کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جگہ میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جگہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جان سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیتا کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ پدامان دریدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیار پاک کی بار بار با ادب ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دیار میں بندہ پہنچے تو پھر ذوق ہی آتا ہے، پھر سرور ہی آتا ہے، پھر کیف ہی آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ ذوق، وہ سرور، وہ کیف بار بار عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی میسیجز کے ذریعے دعاؤں کا کہتے ہیں، حاضری مدینہ کی دعائیں بہت کہی جاتی ہیں۔ اللہ کریم سب دعاؤں کا کہنے والوں کو، مدنی چینل دیکھنے والوں کو، سب کو بعد ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ یہاں ایک میسیج آیا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تفسیر نور العرفان کی کتنی جلدیں ہیں؟ یہ ایک تفسیری حاشیہ ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور
یہ ایک ہی جلد پر ہے، یعنی ترجمہ ہے، ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر جو اس ترجمے کے تحت وضاحت ہے یا کچھ علمی نکتے ہیں وہ بیان کیے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ باقی تفسیر نعیمی جو ہے ان کی اشرف التفاسیر وہ کافی طوالت والی ہے، وہ کافی طویل ہے، اور اس کی کئی جلدیں ہیں جو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں، اور اس کے بعد بھی پھر ان جلدوں پر کام ہوتا رہا ہے اور میری معلومات کے مطابق ابھی جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کا، اس کے مضامین مفاہیم کو سمجھنے کا ذوق بھی عطا فرمائے۔ ہے بڑی ذوق والی تفسیر نعیمی بھی اور تفسیر نور العرفان بھی، مطلب تھوڑی سی آپ عبارت پڑھیں تو ایسے دماغ روشن ہوتا ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ کریم مفتی صاحب کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کے عنوان کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ عنوان ہمارا چل رہا تھا سہولت یا ضرورت، اور ہم نے تقریباً اس طبقے کی بات کی ہے جو بیچارہ اگر اپنی ضرورت کو صحیح سے مینیج نہ کرے تو بیچارہ ضرورت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، لیکن معاشرے کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اگر اپنی تھوڑی سی سہولت کی ذرا سی قربانی دے دے تو ایک پورے خاندان کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ہماری ہوٹلنگ دیکھ لیں، ہم دوستوں یاروں کے ساتھ ویکینڈ پر نکل جاتے ہیں جناب، اگر کسی ایک ویکینڈ پر ہم ریسٹورنٹ نہ جائیں اور اس کی جگہ کسی غریب خاندان کی مدد کر دیں اتنے ہی پیسے جتنے ہم نے وہاں خرچ کرنے تھے، 4-6 دوست جاتے ہیں تو 15,000 17,000 20,000 25,000 خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ واقعی ہو رہے ہیں۔ شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات صرف خواب ہو، لیکن ہم یہ ایک وقت کا کھانا اگر قربان کر دیں اور اس کی جگہ کسی خاندان کی مدد کر دیں شاہ صاحب، تو کیسے اپنی سہولت کو تھوڑا سا، یعنی سہولت ختم نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں ملے گا، لیکن وہ ایک خاص لوکیشن پر جا کر کھانا اگر چھوڑ دیا جائے تو پورے خاندان کا مہینے بھر کا آپ راشن دے سکتے ہیں۔ آپ کے تو ایک ٹائم کا کھانا ہے، لیکن دوسری طرف کسی کا پورا مہینے کا کھانا یہ ہوگا، تیار ہو سکتا ہے۔ جی، یہ خالد بھائی ایک اچھے دل کی میں آپ کے سامنے بات کروں، واہ، ستھرا دل، پاکیزہ دل، آپ نے جج کیا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھاتا کوئی ہے سکون اس سے ملتا ہے، کتنا اچھا دل ہے، کیا بات ہے بھائی، کھاتا کوئی ہے سکون اس سے ملتا ہے جب بندہ محنت کرتا ہے نا۔ اچھا، یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم جائیں اور کسی ریسٹورنٹ پہ جا کر کھائیں تو وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے، دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے حصے کے پیسے دے گا، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کھلا رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی تو کھا کوئی اور رہا ہوتا ہے، لیکن دوست یار ہیں، ایک ہے پیٹ بھروں کو کھلانا۔ جی جی، ایک ہے پیٹ بھروں کو کھلانا۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہ ان افراد کے لیے کہ جو بھوکے ہیں، جو راہیں تک رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کر ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو سمجھیں گے، بالخصوص وہ والدین کہ جو والد محنت کر کے آ کے کماتا ہے اور بسا اوقات اتنی تنگ دستی ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ والدین اپنا پیٹ کاٹتے ہیں اور اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ اب جب بیٹا کھاتا ہے نا، اولاد کھاتی ہے، والدین سکھ محسوس کرتے ہیں، یوں کہیں کہ ان کو یوں لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہے، وہ دل کو جو اطمینان اور قرار ملتا ہے۔ ایک تو یہ والے افراد ہیں، ایک اور افراد ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو ایگری کریں گے، کہ وہ افراد کہ جو کسی یتیم کو کھلاتے ہیں، کسی غریب کو کھلاتے ہیں، کسی لاچار کی مدد کرتے ہیں، اس کی جو ایک لذت ہے نا، اس کا ایک جو ٹیسٹ ہے، اس کا جو ایک مزہ ہے، یہ بیان سے باہر ہے کہ جب بندہ کسی کی مدد کرتا ہے اور جو اسے سکون ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قلبی سکون ہمیں کہاں ملے گا؟ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جائیں نا، ہم قلبی سکون میں ہو جائیں گے، ہمیں ایسا سکون ملے گا۔ بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی، آپ اس درخت کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے ہو جو خود تو آگ برداشت کرتا ہے، سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے ماتحت آنے والے کو ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہے، ٹھنڈا سایہ دیتا ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ ہماری طرف سے دوسروں کو نفع ہی پہنچے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، حضور علیہ السلام نے کیا پیاری ہماری رہنمائی فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں میں وہ بہترین ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔
اسے بہترین ہونے کی گارنٹی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں. وہ بہترین ہے، بہتر ہے. کون؟ کہ جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. آج دور ہی ایسا ہے، میرا خیال ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے. کوئی کتنے ہی افراد دکھوں میں ہیں، دردوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماریوں میں ہیں. نہ جانے کس کس بیماری میں، کس کس تکلیف میں، کس کس دکھ میں مبتلا ہے. روزگار نہیں، کاروبار نہیں، کام کاج نہیں. حالات کیسے ہیں اس عالم میں؟ اگر ہم دوسروں کی مدد کریں اور ہم صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں. اللہ نے اگر ہمیں موسم بہار عطا فرمائی ہے اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغ دستی عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کے دن عطا فرمائے ہوئے ہیں اور ایسا کرم ہے کہ ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں، مالداری ہے. آسان لفظوں میں کہوں ہم سکھی ہیں، مالدار ہیں. ہم اگر اپنی کچھ خواہشات کو ہم اگر قربان کریں اور اس قربانی دینے کے بعد اگر ہم کسی مسلمان کی مدد کریں. کون سے مسلمان؟ مدنی چینل کے ناظرین بہت سے وہ ہوں گے جو آپ کے رشتہ دار ہوں گے. جی ہاں، آپ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، اپنے بھتیجوں میں، بھانجوں میں، ان میں دیکھیں، اپنے دیگر رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے اعزاء اقربا میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں. کتنے افراد ہوں گے جو آپ کی مدد کے مستحق ہیں، وہ منتظر بھی ہوں شاید کہ ہمیں ان کی طرف سے مدد ملے. اب وہ بندہ کہ جو اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے اور ترک کرنے کے بعد دوسرے کی مدد کرتا ہے، اس پر اجر کتنا پیارا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، تمنا ہو، خواہش ہو، اپنی خواہش ہو، اور پھر وہ اپنی خواہش کو ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. اگر مغفرت چاہتے ہیں اپنی خواہشات کو ختم کریں، اپنی خواہشات پر دوسروں کی جو خواہشات ہیں ان کو ترجیح دے دیں، دوسروں کی مدد کر دیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ بخشش کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے ایک علامت بھی بیان فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینا، اگرچہ خود محتاج ہے لیکن پھر بھی دوسروں کو ترجیح دینا. یہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا ایک نمایاں وصف بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہاں میرے سامنے ہے، آپ کو سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ہمیں اس کامیابی کی تلاش ہونی چاہیے. ہمیں اس لائن کو یا اس پوائنٹ کو اپنی اچیومنٹ سمجھنا چاہیے کہ میں ایسے اوصاف پاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کروں. دنیا ارشاد فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں ہوتا. لیکن ارشاد فرمایا کہ آخرت اور نیکی کی توفیق اسے ہی دی جاتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ مطلوب و مقصود مومن ہونا چاہیے. اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے اور یہی سب کچھ ہے. اس کی طرف بھی آنا ہے. صرف دنیا صرف یہاں رہنے کے اسباب ہی جمع کرتے رہنا یہی سب کچھ نہیں ہے. قبر کو روشن کرنے والے کام کرنا یہ بہت کچھ ہے. دنیا سے جانے کے بعد ہمیں بہت لمبے عرصے رہنا ہے قبر میں. اس کو روشن کرنے کے لیے بھی اللہ کریم ہمیں ایفرٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں ہمیں سہولت رہے، ہمیں آخرت میں سہولت رہے. کچھ اپنی ضروریات کو اس انداز سے بھی پورا کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی
سے کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے